اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بعنوان جواب اگر نحو نقضی جواب دینا چاہیں ہم، این اول وقت نماز یہ ظهر جو که داره نماز میخونه قصد وجوب میکنه یا قصد نماز استحباب اول وقت جب پڑھ رہا ہے تو وجوب کا قصد کر رہا پس واجب ہے بوده یا یا نه مستحب کا قصد کر رہا ہے؟ اس میدونم مطلب پس واجب، واجب بوده یه واجبی را بوده در زمانش و انجام نداده یعنی ایک واجب کو اس نے اپنے وقت پر انجام نہیں دیا. پس واجب اما فقط حق دیکھیے تأخیر واجب ہے داره لیکن یہ دیر کر سکتا اراد تھا، حق تھا اس کو اراده کہ دیر خیر سے وقت ادا کرے. واجب است الصلاة دلیل خاص داره اجماع مسلم مسلمین اور علیه دلیل ہے سنت اجماع ہے، مسلمانوں کا اجماع ہے اس چیز پر. بله کسی که پول جو نداره کس پر اصلا بالکل پیسہ نہیں، میتونه ایسے خونش نہیں، کیا وہ بره گھر قرض کے ذریعے مالکه سے یا نه گھر خرید سکتا ہے کہ نہیں؟ مالک مالک ہوگا میشه کہ یا نہیں؟ نه خونه میخره که پول مقدارش مشخص بوده نه اینکه موجود باشه مالک مقدار باشه مشخص نہیں ہے، نہ کہ موجود نہیں ہے. میدونم مشخص میکنه خونه فرض کنید چند میلیونی این یہ واجبه مشخص ہونا چاہیے، طے ہونا چاہیے کہ کون سا گھر اور کتنے کا. العقود سابقة دیکھیے عقد جو ہے، جو بھی معاملہ ہے، وہ اون قصد کے اوپر طرفین مسئلہ ہے. زوجه و زوج باشن میگه که یک دنگ از یه خونه مطلق آها اون اشکال داره نه میگه باید بگه یک دنگ دیکھیے از یه پورا خونه که مشخص ہونا فلان چاہیے کون مقدار سا گھر، کتنا قیمتشه رقبہ، اس میں سے کتنا حصہ. باید مشخص کنه نمیشه مشخص کرد چرا میگه الان من عرض میکنم به شما میگه یک میں آپ کے دنگ لیے از مشخص کروں گا. خانه 100 مثلا میلیونی هیچی هم نمیگه ایک کجای حصہ ایران 100 کجای ملین کا، عراق مثال کے طور پر گھر کا ایک حصہ. چی چرا چرا آقا جهالت نمیکنه نه در خونه در چیزای دوسری چیز دیگه ہو، باشه باشه عرفا مجهول اسمشه این اگه مجهول قبول اس داره کو اگر آپ میدونم مجهول تو کہہ رہے ہیں، آقا عرف اس کو مجهول مانتی ہے، تو میں قبول کر لوں گا. اگر مجهول ہے تو میں قبول کر لوں گا. اصلا لازم کجا مشغول اینو میگن کجا نه مجهول اس کو اسمشه مجهول نہیں کہتے، مجهول عرفا اسمشه نهى النبي عن الغرر این نہ غرر یہ غرر ہے. عن بیع الغرر اس غرر نہیں اسمش اس کو غرر نہیں کہتے، اس کو نقصان نہیں کہتے. آقا در بیع سلف مگه نمیشه موصوفا فروخت نه مشخص بے کنه سلف مثلا والی بے زمین میں، خرید و گرفته فروخت میں بھی تو نصفی داره خونه آپ میفروشه بیچتے ہیں کہ نہیں خونه بیچتے ہیں؟ 100 متری که قیمتش فلان مقداره چش کنه نه این بیع سلف ببینید از شیخ مفید شیخ طوسی تا امروز کسی قید کرده که باید کدوم محله باشه آپ کدوم شیخ جا مفید سے باشه لے کے آج تک کے احد علماء کو دیکھیں، متفق کسی نے بین طے الناس کیا بے سلف میں پہلے ظاهر سے طے کرنا متفق ایک ایک نیست چیز بنده مشخص ہو، خدا کس محلے میں، کس جگہ پہ. نہیں، ایک گھر کی قیمت طے ہو کافی ہے. اونم اشکال نه آه چرا خب
بدلش رو باید بده. قیمتش نه وقتی که قرآن گفته فنصف ما فرضتم، لیکن قرآن نے کہا نصف دیں جہاں فرض تم. یہ زوجہ کے سلسلے کا مسئلہ ہے، اس کے تو قرآن نے ایک حصہ طے کیا ہے واپس کرنے کا. اشکال نداره، قبول دارم. اگه اونجورا میگیم میدونم، اگر نه کیه به عنوان هبه و صلح مہر قرار دیا نا، کس عنوان سے دیا ہے؟ مجهول نہیں ہے یہ. اگه مهر رو که حالا چند چیز با هم قرار میدن، یکیش که معلوم باشه کافیه. کافیه. و حالا این مهریه های یہ جو آج کئی چیزوں کو اگر مہر دی ان میں سے ایک اگر معلوم ہے تو کافی ہے. چطور دوباره بگید؟ دختر فوت شد. خب ببینید دختر دیکھیں پدر واجب النفقه، بیٹی واجب النفقہ ہوتی ہے. میدونم دوتا مرحله شوهرش مرد، اگر اس کا شوہر مر گیا، که بنا نیست بهش بده. اگر شوہر ہے زندہ ہے یا اس کے پاس پیسے ہیں تو باپ کے اوپر کوئی ذمہ داری. لیکن اگر باپ زندہ ہے اور اولاد کو ضرورت ہے تو بیٹی. لیکن تین چیزیں زکوٰۃ اور خمس سے نہیں دے سکتا: گھر، کھانا اور کپڑا. زکوٰۃ سے نہیں دے سکتا، لیکن رد مظالم سے نہیں. لیکن شرط یہ کہ کیونکہ واجب النفقہ ہے لہذا اپنے پاس سے دے. نه ببینید آره بله. آخه حضرت فرمودن کتاب الله، حضرت نے کہا کتاب اللہ وہی تھی، یعنی سارے احکام کو انجام دے، اعمال کو انجام دے، حج کرے، روزہ رکھے، نماز پڑھے اور قطع رحم نہ کرے اور دیگر تمام چیزیں. روایت میں میں نے دیکھی ہے، روایت خود سے دیکھی. روایت داره که حضرت فرمودن بعضی از عبارت یادم نیست، شیعه شاید نباشه، بعضی از شاید شیعہ کے لفظ نہیں ہے لیکن شاید محب کا کہ 1000 سال جہنم میں جلیں گے پھر پاک ہو کے ہمارے پاس بھی جنت میں آئیں گے. یہ کیوں؟ یہ کس کے لیے؟ یہ وہ ہے جس کے عقائد صحیح تھے لیکن اعمال صحیح نہیں دیے. ظلم کیا شوہر نے زوجہ پہ یا برعکس، یا کسی شخص پہ ظلم کیا. یہ قبول ہے، روایت متواترہ بھی ہے. ہاں آخر میں نجات ہو برزخ تا روز قیامت عذاب میشه، روز قیامت هم جهنم میره نعوذ بالله، اما آخرش بعد
خالد جہنم میں نہیں ہے، ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا، لیکن بہرحال یہ تمام چیزیں اس کو جو اس نے کیا ہے اس کو سزا اسے ملے گی۔ روایت میں ہے کہ جس کا عقیدہ صحیح ہے لیکن اس نے ظلم کیا ہے، ان میں سے بعض ایسا ہے کہ پورے برزخ عذاب میں رہیں گے، جہنم میں بھی جائیں گے، لیکن خلد نہیں، یعنی ہمیشہ ہمیشہ نہیں، عقائد صحیح کی وجہ سے آخر میں سزا کاٹ کر وہاں آئیں گے۔ نہیں دیکھیں، روایت میں ہے، اشارہ بھی ہے، خارج میں بھی اس کی دلیلیں ہیں۔ شیعہ کے لیے نہیں کہا گیا، شیعہ کا مطلب ہے کہ عمل، لیکن محب کے لیے اس طرح کی چیزیں ہیں۔ روایت خاص ہے اس سے یہ کہ یہ مخلد نہیں ہوں گے، یعنی ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہیں گے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ جہنم جائیں گے ہی نہیں، اگر غلطی کی ہے تو سزا ملے گی۔ اگر نظرش عوض شده پس یعنی نظر قبل الان به نظرش اگر اس کا نظریہ بدل گیا ہے قاضی کا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پچھلی نظریہ تھی وہ اب تام نہیں ہے، جیسے فقی، تو اگر اس کی نظریہ بدل گیا پچھلے فتوے کے حساب سے اب بدل گیا ہے تو وہ حق نہیں کہ پچھلا فتویٰ دہرائے، اس کو بدلنا پڑے گا۔ اگر حکم صادر کرده بعد کشف خلاف شد اگر حکم دیا بعد میں قصف یہ معلوم ہو کہ غلط دے دیا ہو تو اس کو جبران کرنا پڑے گا اسے۔ اگر فتواش عوض مثل فتوای خود فقیه میمونه، مرجع تقلید فتواش این بود که نماز جمعه واجب نیست، فتوا بعد نظرش شد واجبه، کسی فقیہ کا نظریہ تھا کہ نماز جمعہ واجب نہیں ہے، فتویٰ دیا، اب اس کو مطلب ثابت ہو گیا کہ نہیں واجب ہے یا کوئی اور نظر، تو اس کو فتویٰ بدلنا پڑے گا اپنا۔ ہاں اگر عمل کر لیا حکم کے اوپر، اور تو پھر اگر حق الناس ہو تو اس کو ادا کرنا پڑے گا۔ جواہر اور دیگر بڑی مفصل کتابوں میں ہے، یہ موجود ہے۔ نعم كلاهما قاضيان شرعيان أيهما تقدم قضاؤه هو حجة والثاني دیکھیں اگر دونوں قاضی ہیں اور شرعاً قاضی ہیں تو جس نے پہلے حکم دیا بس اور مقدم ہے اس کا حکم، اور اسی کے حکم کو نافذ کیا جائے گا روایت خاص کی بنا پر۔ اس چیز کے لیے فقیہ جامع شرائع کی اجازت ضروری ہے، کیونکہ یہ مجہول الملک ہے، اور مجہول المالک کا حکم جو ہے امام کی سہم امام میں ہے، لہٰذا غیبت میں فقیہ جامع شرائع کی اجازت کے بنا یہ کام نہیں ہو سکتا۔ جو ادارے کا بھی مالک ہے یا مسئول ہے یا اس کو کام کو دیکھتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے یا خود فقیہ جامع شرائط ہو یا فقیہ سے اجازت لے۔ ہاں اگر حرج ہو مرج ہو بہت سارا مشکل مسئلہ ہو تو
تو مسئلہ الگ ہے، لیکن عام حالات میں فقیہ کی اجازت ضروری ہے. یہ جتنے اموال اس طرح کے ہیں یہ مجہول المالک ہیں، مجہول المالک کے لیے فقیہ جامع شرائط کی اجازت ضروری ہے. یہ قرض نہیں کہلا گیا، ایک طرح کی صلح ہے. ضروری نہیں کہ جملہ صلح کا لفظ استعمال کیا جائے. یہ صلح ہے. یہ جو نئے قسم کے معاملات ہیں اس میں آپ کیا کہتے ہیں؟ کیا صرف وہی معاملات صحیح ہیں جو معصوم کے زمانے میں تھے، یا اب جو نئے قسم کے معاملات ہیں وہ بھی صحیح ہیں؟ نه در روابطی که تشدید شده قبول داریم نمیشه، نه اینو فرمودنم جماعتی، یعنی اونایی که متعرض شده. اما ببینید باید ربا دیکھیں وہ چیز جو حرام ہے یعنی شرط در خود این شرط قرض میں ہی ہو، جس کو ربا کہتے ہیں، تو وہ الگ چیز ہے. ہاں دیری کے عنوان پہ اگر کوئی جرمانہ لگ رہا ہے تو وہ ایک الگ بحث ہے. مثلا میں 1 سال کے لیے قرض دے رہا ہوں، اگر صحیح وقت پہ دے دیا تو مثلا 1000 ہی واپس لوں گا، لیکن اگر تم نے دیری کی تو ہر روز کے عوض میں اتنا زیادہ دینا پڑے گا، تو یہ جرمانہ ہے، یہ صحیح ہے. یہ جدید مسائل میں سے ہے، اس سے بہت سے علماء متعارض نہیں ہوئے، بیان نہیں دیا. حالا اگر کسی قرض این رباس یا محدود کردن دائره، دیکھیں یہ ربا ہے یعنی سود خوری ہے، یا قرض کو محدود کرنا ہے. منفعت درسش میان، میگه من مجلس میگیرم روزه به اونای قرض میدم که روزه من حاضر میشن. مثلا یہ کہے کہ میں اپنے گھر میں پروگرام کروں گا، جو آئیں گے میرے پروگرام میں انہی کو میں قرض دوں گا. یہ جائز ہے یا نہیں؟ ہاں میدونم این که میگه من دو چیزه، یه وقت قرض جر نفعن، یه وقت دائره. دیکھیں ایک دفعہ ہے کہ قرض دیتے وقت شرط کرتا ہے، ایک دفعہ ہے کہ نہیں دائرے کو محدود کر رہا ہے. میگه کسایی که درس من میان جو میرے درس میں آئیں گے میں انہیں قرض دوں گا. این جر نفعن یہ فائدہ ہے یا نہیں ہے؟ نه میگم یک کسی میخواد درسش، ایک ہے جو چاہتا ہے اپنے اس کے درس میں لوگ آئیں، بہت آئیں، منفعت براش یا نه؟ اب وہ اس منفعت حاصل کرنے کے لیے کہے کہ جو میرے درس میں آئے گا میں اس کو قرضہ دوں گا. منفعت هست نه نفعت یا نه؟ بالاخره منفعت تو حاصل کر رہا ہے، فائدہ تو حاصل کر رہا ہے. نه میگه خلاصہ خلاصہ ایک ہے کہ قرض سے فائدہ حاصل کرنا ہے، ایک دفعہ ہے اپنے قرض کے دائرے کو کم یا زیادہ کرنا ہے. اگر خود قرض سے فائدہ حاصل کر رہا ہے، پر فائدہ حاصل کر رہا ہے تو جائز نہیں ہے، ربا ہے. یعنی میگه من قرض به هر کسی نمیدم، کسایی که مجلس من میان بهشون قرض میدم، این ربا اسمشه. لیکن اگر وہ دائرے کو محدود کر رہا ہے یا شرط کے ساتھ لوگوں کو مشروط کر کے قرض دے رہا ہے تو اس کو شاید منفعت نہ کہیں گے. اما قرض به شرط اجاره چی؟ همین میگه من قرض به کسایی میدم که درس من میان، میخواد درسش شلوغ بشه، مردم محتاج هستن. بالاخره نفع حاصل کر رہا ہے، لیکن یہ اس کو ہم ربا نہیں کہیں گے، اس کو ہم کہیں گے کہ یہ
دائرے کو محدود کر رہا ہے قرض دینے کے. بله 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 بعد تعبیر نیست میگن نفعیه که جر قرضن نه قرض. یعنی ببینید ما باید فرق بذاریم بین تضییق دائره قرض یا قرضی دیکھیے ہمیں دونوں میں فرق کرنا پڑے گا کہ دائرے قرض کو الگ ہے کم اور زیادہ کرنا، اور ایک ہے قرض پر فائدہ لینا. یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. لیکن اس کو بھی کچھ لوگوں نے اس پر اعتراض کیا ہے، لیکن میری نظر میں صحیح ہے کہ وہ دیر کرنے کا جرمانہ ہے. میرا نظریہ بھی یہی ہے، میرے نظر میں کوئی اشکال نہیں اگر دیر کے عنوان سے لے رہا ہے. لیکن بعض معاصر فقہا اس کو بھی ربا مانتے ہیں، میں نے خود اپنے سنا ہے ان کے منہ سے. حالانکہ اختلافی مسئلہ، لیکن میں وہی کہہ رہا ہوں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ دیر کرنے کے عنوان سے جرمانہ لینے میں کوئی حرج نہیں. دیکھیے دو طرح چیزیں، ایک دفعہ ہے کہ دائرے کو بڑھاتا ہے، ایک دفعہ نہیں، دائرے کو نہیں بڑھاتا ہے گھٹاتا ہے، بلکہ خود قرض کے اوپر فائدہ لیتا ہے. دونوں کا حکم الگ ہو جائے گا. اما بالنتیجه قرض جر نفعا صدق میکنه. یعنی تمام رباها تضییق دائره است. اما بس نمیگن تضییق دائره. دیکھیں دو چیزیں، دو عنوان ہیں، دو موضوع ہیں. ایک ہے ربا، ایک ہے قرض کے دائرے کو کم یا زیادہ کرنا. ربا اسمشه، اما اون که سر سال پس نمیده اضافه ازش میگیره، همین دیر کرد. علا کل تعیین موضوع میگن شأن فقیه نیست. دیکھیں اس کو عرف طے کرے گی، کیونکہ عرف میں اختلاف شدید ہے، کیونکہ فقیہ کا کام نہیں ہے موضوع کو تعین کرنا، اس کو عرف طے کرے گا. یعنی یہ عبارت ہے کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں، تمام بشر کی طرح، کہ تمہارا نفس اور تمہاری روح اور تمہارے مسائل سب اسی کی طرح، بس یہ کہ تم پر وحی ہوتی ہے، ظاہر سے تو اس سے الگ ہو جاتے ہیں. اما بالنتیجہ الانسان الحی مثلا امام زندہ انسان جو ہوتا ہے اس کے اندر روح ہے یا نہیں؟ امام علیہ السلام جب زندہ تھے جسم بھی تھے، روح. اما حتی الناس العادیین مو اہل البیت علیہم السلام ارواحهم مختلف، بعضهم في حتی ائمہ تو بہت عظیم ذوات ہیں، عام انسانوں میں بھی بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی روح بلند ہوتی ہے، کچھ کی پست ہوتی ہے. آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے قصد کے ہم کس طرح سے معاملہ کر رہے ہیں. ایک دفعہ معاملہ کر رہا ہے ویلیو پر، ایک دفعہ 10,000، ایک دفعہ 1000 اور 10,000 کے عدد پر معاملہ کر رہا ہے، ایک دفعہ 10,000 اور 1,000 کے
قیمت کے اوپر معاملہ کر رہے ہیں. پس بفرماد عقد قرار میده تو بر آپ کہیے کہ عرضه. یہ جو معاملہ کر رہے ہیں یہ ہم اگه ویلیو عقد پہ قرار کر رہے ہیں. باشه برای یه بحثیه که آیا اب اس پہ تام بحث یا ہوگی کہ وہ ارزش کے اوپر، ویلیو کے اوپر معاملہ ہو سکتا ہے یا نہیں. در باب وقف. بله در باب درست. بله در باب وقف صاحب عروة ملحقات عروہ میں آپ دیکھیے صاحب داره که آیا عروہ نے کہا ہے ارزش کہ واقعا صحیح کسی ہے یا چیز نه. کی ارزش، یعنی قیمت، چیزی گزاری، اضافی آیا ویلیو که صحیح ہے یا مثلا نہیں. یه مثلا ماشینی کسی کا هست باغ ہے، او را کسی کی وقف گھڑی ہے، میکنه، کوئی بھی چیز ہے، اس نے وقف کیا کسی کام کے لیے، عین کو وقف عین را کر وقف دیا. کرده. یه وقت نه این خانه ایک را دفعہ کہ نہیں، وقف گھر نمیکنه، کو وقف ارزش نہیں این کیا یا خانه باغ را کو وقف نہیں کیا، اس کی مثلا ویلیو کو اگر وقف این کیا. خانه 200 میلیون ارزششه، این 200 مثلا میلیون اس نے را دو وقف مثال کے طور پہ میکنه 20 لاکھ کا گھر ہے، که وہ کہہ بعد رہا ہے کہ 20 لاکھ کو میں وقف اشکال کروں، نداره این خانه را بفروشن لہٰذا مبدل وہ کنن به بیچ باغ سکتے ہیں اس گھر کو اور یا باغ مبدل بنا کنن به سکتے ہیں، گھڑی ماشین. بنا سکتے ہیں، گاڑی پس بنا سکتے ہیں. موقوف کیونکہ ارزش جو وقف نفعی ہوا ہے وہ مثلا ویلیو ہے، قیمت ہے، نہ کہ خود چیز. فرموده اشکال نداره. بعد گفته لم یکن اجماع علی الخلاف. صاحب عروہ فرماتے ہیں کہ اس میں اشکال نہیں، لیکن یہ کہ اس کے خلاف اجماع ہے، ارزش که میفرمایید. لہٰذا یعنی اختلافی ہے، معنی بہت شدید کلام اختلاف ہے علماء میں. اگه ارتکاز باشه ارتکاز خودش یک دیکھیے ایک خود شرطه. ارتکاز یعنی شرط ذہن میں ارتکاز ہونا شرط کسی معاملے کا، یہ خود ایک موجب شرط ہے. متابعة للقصود. قصود قصد کا یعنی مطلب ہی ارتکاز ہے. وصلی اللہ علی محمد و آله. سلام علیکم. سلام علیکم. حال شما خوبه؟ سلامت خوبه باشید. انشالله. موفق باشید. قبول باشه انشالله. شما از همه سلامت شما. من آجا از تهران اومدم اینجا زیارت حضرت معصومه یکی دو روز اینجا. ولی یه مقدار چیزه. البته تهران من دفترتون زیر پل آهنگ اونجا صبحای پنجشنبه زیارت داشت میرم اونجا. آقای آخوند و اینا بودم. بله. سلامت باشید انشالله.